السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ان فوکس اور میں ہوں فہد حسین۔ آج ذرا ملکی حالات کا ایک جائزہ لیتے ہیں، سیاست میں کیا ہو رہا ہے، جو پچھلے ایک ہفتے میں جو کچھ ہم نے دیکھا قومی اسمبلی میں، اس کے جو اثرات ہیں وہ کس طریقے سے ہمیں نظر آ رہے ہیں ہماری سیاست میں۔ جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے حکومت اور اپوزیشن میں، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت اہم جو ایشوز ہیں، مثال کے طور پر جو الیکٹرل ریفارمز بل ہے، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو ایک بل آیا ہے جس کے اوپر بہت زیادہ تحفظات ہیں اپوزیشن کے، اور خاص طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے۔ اب یہ وہ تمام معاملات ہیں جو اگر ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو تو اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھ کر ان معاملات کو حل کر سکتے ہیں، لیکن یہ جب بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے آپ کے اس ریلیشن شپ کا، تو پھر معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے افغانستان میں بڑی تیزی سے حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، اور اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ پاکستان پہ بھی آنی شروع ہو گئی، اور آنے والے دنوں میں اور زیادہ ہوگی۔ لیکن کیا ہماری اس پہ بحث ہو رہی ہے؟ جو آؤٹ کم ہو سکتا ہے اس کا ہمارے پہ کیا امپیکٹ ہوگا، اس پہ کوئی بحث ہو رہی ہے؟ اس پہ کوئی ایک متفقہ حکمت عملی بن رہی ہے؟ اگر اس کا جواب ہے نہیں، تو یہ وہی جو ایک بنیادی ہمارا مسئلہ ہے کہ بالکل ورکنگ ریلیشن شپ کولیپس جب ہو جائے تو اتنے امپورٹنٹ ایشوز پہ نیشنل لیول پہ بات نہیں ہوتی۔ یہ معاملات کہاں جا رہے ہیں، ان کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کریں گے آج تین بہت ہی میرے معزز کولیگز مجھے جوائن کیا۔ میں تعارف کراتا ہوں، آسمہ شیرازی صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آج ٹیلی ویژن پہ اپنا پروگرام کرتی ہیں اور بی بی سی پہ بہت ہی زبردست کالم جو ہے وہ ہر ہفتے لکھتی ہیں۔ آسمہ بہت شکریہ آپ کا۔ عادل شاہ زیب میرے دوسرے مہمان ہیں، میرے ڈان نیوز کے کولیگ ہیں، 10 بجے اپنا پرائم ٹائم شو کرتے ہیں اور دبنگ شو کرتے ہیں۔ اور تیسری میری مہمان ہے جناب محمل سرفراز صاحبہ، سینئر صحافی ہیں، جیو ٹیلی ویژن پہ شو کرتی ہیں اور اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ بھی جو ہے وہ بہت اچھا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہی ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ اچھا، آج میرے خیال میں بات تو شاہ محمود قریشی صاحب کے انٹرویو سے کرنی چاہیے، کیونکہ آج گرم چیز وہی ہے، اور وہ ہے بھی ایسی کہ اس پہ بات کرنا ضروری بھی ہے۔ پہلے ذرا میں سنوا دوں ویورز کو کہ آج یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا انٹرویو ہوا ہے، ایک افغانستان کی جرنلسٹ انہوں نے کیا ہے، اس کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے۔ وہ کیوں ہو رہا ہے وہ آپ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ذرا پہلے کلپ دیکھیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ Prime Minister Imran Khan called Osama bin Laden a martyr. Well, again, Simple. out of context. He was quoted out of context. And a particular section of the media played it up. Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? I will let that pass. اچھا، اب اس کا پہلے میں آپ کا ریئیکشن لیتا ہوں، پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ بس آتی ہے ہر بات پہ ہنسی، تو اتنا غور اگر شاہ صاحب نے کسی اور چیز پہ کر لیا ہوتا تو کچھ نہ کچھ نکل آنا تھا ان چند لمحوں کے بعد۔ مگر افسوس ہوتا ہے بہت زیادہ کہ آپ ایک بہت ہی واضح سوال ہے، اور اس واضح سوال کا ایک اور مبہم جواب انہوں نے دیا ہے، جس سے کہ ہمارے اوپر ہی سوالات اٹھتے ہیں۔ وہ جو 2 مئی کا سانحہ تھا، اس کے بعد سے لے کے اب تک ہم وہ کلیریفیکیشنز ہی لوگوں کو دے رہے ہیں اسامہ بن لادن کے اوپر۔ پہلے پرائم منسٹر ہاؤس میں بول دیتے ہیں، فلور آف دا ہاؤس وہ ان کو شہید قرار دیتے ہیں اور سوچے سمجھے جملے کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو سوچنا پڑتا ہے اور آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں کوئی کمنٹ ہی نہیں کرتے آپ اس کے اوپر اس طرح کا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور شاید ہر چیز کو جو ہے آپ اسی کانٹیکس میں دیکھیں، حکومتی پالیسیوں کو کسی جگہ پہ بھی آپ کو ایک بیان واضح طرح کا جو لائے عمل ہے اور نقطۂ نظر ہے وہ نظر نہیں۔ شاہ صاحب پھنس گئے اس سوال پہ، پھنس گئے جی کافی، یعنی سوچا ہوا نہیں تھا کہ اس کا کبھی یہ سوال بھی ہو سکتا ہے، یہی مجھے تو یہ لگ رہا ہے۔ نہیں سوچا ہوگا ویسے فاضل صاحب، مجھے خود اس بات پہ حیرت ہے کہ جب آپ کسی بھی فورن میڈیا کو انٹرویو دیتے ہیں اور آپ فورن منسٹر بھی ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے نا کہ آپ کسی کیا سوال ہو سکتے ہیں، خاص کر کے افغانستان، یہ تو obvious سوال ہے، اور خاص کر کے افغانستان سے جس کی کہ بہت بیٹر آپ کے ساتھ ایک طرح کے تعلقات ہیں، اور ابھی اور زیادہ صورتحال کچھ عرصے کے اندر، مہینوں کے اندر واضح ہو کے جب آئے گی تو آپ کو کوئی پوزیشن لینا ہے، ہر چیز کے اوپر پوزیشن لینا ہے، اور آپ وہاں پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتے یا وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا، جب آپ کی وضاحت کا باری آئی تو آپ اس کے اوپر چپ ہیں۔ اچھا عادل، دیکھیے 2 چیزیں نا اس پہ۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے وزیر اعظم نے یہ کہا، تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیا تھا، وہ تو پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کے خیال میں اسامہ بن
لادن جو ہے وہ مارٹر ہیں, شہید ہیں, اس پہ پھنس جاتے ہیں اور کہتے ہیں لیٹ دیٹ پاس. یہ کیا شو کر رہا ہے؟ مطلب یہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک وزیر خارجہ نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ میرے سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ اسامہ بن لادن شہید ہے یا نہیں ہے تو میں کیا جواب دوں؟ کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا. دیکھیے ایک فاض صاحب کنفیوژن شو کر رہا ہے آن بہاف آف پاکستان. میں یہ کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ محمود صاحب آپ کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, مجھے بھی کرتے ہیں, پورے ملک کو وہ کرتے ہیں. وہ فارن منسٹر ہیں پاکستان کے, اور وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے افغانستان کے ون آف دا بیسٹ جرنلسٹ. تو ان سے ڈیفینیٹلی یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اسی طرح کے وہ سوالات کریں گے, اور بڑی ایک امبیرسنگ سچویشن میں انہوں نے پورے ملک کو اس وقت ڈال دیا. دیکھیں جب خان صاحب نے یہ فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا نا, آپ کو یاد ہوگا, پھر وضاحت بھی دی تھی, اور پاکستان کا بڑا ایک کلیئر کٹ سٹانس ہے گلوبلی کہ جی وہ او بی ایل کیا ہیں اور کیا نہیں ہے. تو آپ کو تو بطور فارن منسٹر آپ ملتان میں نہیں کھڑے تھے, آپ وہاں پہ جلسہ ایک چھوٹے سے محلے میں نہیں کر رہے تھے, آپ انٹرنیشنل میڈیا کو, افغانستان کے سب سے بڑے طلوع نیوز کو انٹرویو دے رہے تھے, بڑے اچھے جرنلسٹ کو دے رہے تھے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. کیوں نہیں پتا؟ پھر کوئی تیاری نہیں کراتا, کنفیوژن, خود نہیں سوچتے, یا سوچا اور کہا کہ نہیں میرے خیال میں بہتر یہی ہوگا کہ کہو کہ جی آئی لیٹ دیٹ پاس, وہ تو کوئی جواب نہ ہوا. فاضل صاحب اس ایک کلپ کو نا اگر آپ پورے انٹرویو کو دیکھیں نا تو پھر اس کا کانٹیکسٹ تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ جائے گا. شاہ محمود صاحب مخاطب تھے اپنی انٹرنل آڈینس کو, انٹرویو وہ دے رہے تھے ایک فارن میڈیا کو. یہ جو ہم مسٹیک کر لیتے ہیں یہ ایک بڑا انوکھا تھا. دیکھیں وہاں وہ بیٹھ کے طالبان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اب پاکستان کی ایک پوزیشن ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ آگے جا کے افغانستان میں آپ نے ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے آنا ہے طالبان کے علاوہ. اس انٹرویو نے 90% جو وہ وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو ناراض کر لیا. میں یہ انفارمیشن کی بیس پہ کہہ رہا ہوں. تو صرف یہ کلپ نہیں ہے, ان کے علاوہ باقی ابھی جو آنا ہے وہ ابھی جو آنا ہے بلیک لیش وہاں سے آنا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ انہوں نے پلان ہی نہیں کیا. دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ کو ایگزامپل دوں. میمل آپ نے سنا ہوگا وزیر اعظم سے کہ کم از کم 2 انٹرویوز مجھے یاد ہیں, پرابلی زیادہ, جہاں پہ ان سے یہ سوال ہوتا ہے یہ چائنا میں جو مسلمان ہیں ویگرز. اچھا اب یہ ایک آبویس سی بات ہے کہ آپ اگر ایک ویسٹرن میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں اور آپ مسلمانوں کی بات کریں گے تو وہ آپ کو کاؤنٹر سوال کریں گے. دونوں باری وزیر اعظم صاحب کے پاس جواب نہیں تھا, وہ تیار نہیں تھے. یا تو ان لوگوں نے سوچا نہیں ہے کہ یار یہ سوال ہے, اس پہ کو ہمیں پوزیشن بنانی ہے, یا یہ ہے کہ شاید یہ واقعی میں یہی پوزیشن ہے کہ کچھ نہ کہو. یہ کیا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ وائی آر وی سو انکلیئر؟ دیکھیں فہد, اس میں آئی تھنک دونوں باتیں. ایک تو یہ چیز ہے کہ انہیں اگر پتہ بھی ہو کہ سوال اس طرح کا آنا ہے تو اس کے پھر بھی کوئی شاید ایک کلیئر جواب دینا ہی نہیں چاہیں گے اس چیز کا. ویگرز والے معاملے میں کیونکہ چائنا کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کا ایشو آ جاتا ہے. پھر یہ ابھی اسامہ بن لادن والے نہیں, جس طرح عادل نے کہا کہ اس انٹرویو کے اندر کے اور بھی کلپس ابھی تو خیر چل رہے ہیں, تو ایک کلپ کے اندر ان سے پوچھا جاتا ہے چند اریسٹ کے بارے میں, تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو کوئی بھی اریسٹ ہو سکتا ہے. شاہ صاحب نے کہا, تو انہوں نے کہا لیکن طالبان نہیں. اس کے اوپر شاہ صاحب نے کہا, اس پہ بھی نہیں انہوں نے کامنٹ کیا, انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ پاکستان اور افغانستان کے کوئی تعلقات میں ایسی بات ہو, لیکن میں اس کا جواب دے سکتا ہوں, لیکن میں اس کا جواب دوں گا. تو جب معلوم ہے آپ کو, آپ جس طرح عادل نے بھی بات کی کہ وہ آپ افغانستان کے ایک سب سے بڑے چینل کے بہت اچھے جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھ کر آپ ان سے انٹرویو کریں, وہ بالکل پریپریشن کے ساتھ آئے گا, وہ آپ سے سخت سوال کریں گے. یا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جس کو بھی انٹرویو دیں تو وہ ایک سافٹ انٹرویو ہو, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے پاکستانی میڈیا کے اندر آپ جس طرح کے انٹرویوز اگر آپ خود کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید سخت سوال نہیں, اور اگر سخت سوال ہوں گے تو آپ ان پہ اٹیک کر دیں, جس طرح یہاں پر جرنلسٹ پہ یوزلی کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی سخت سوال پوچھ لے تو اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا اس سے. تو میرے خیال میں ایک یہ بھی ہے. پھر اس کے اندر دیکھیے فہد, یہ چیز جو تھی یہ پوائنٹ آؤٹ اس طرح کی بات, مطلب اس انٹرویو سے ریلیٹڈ نہیں, لیکن بلاول بھٹو صاحب نے بھی جو پارلیمنٹ میں اپنی تقریر کی تھی, جو اس کا جو کوئی شاید یا ٹیکنیکل فالٹ ہوئی تھی یا پیپلز پارٹی تو خیر کہتی ہے کہ وہ سینسر ہوئی, وہ پی ٹی وی پارلیمنٹ میں نہیں دکھایا جو پارٹ, اس کے اندر بھی انہوں نے یہی بات کی تھی. 3 اہم وزراء کی بات کی تھی کہ آپ لوگوں نے آپ کا انٹرنیشنل کمیونٹی سے پالا بھی پڑتا ہے, آپ نے ان کو ملنا بھی ہوتا ہے, آپ ہمیں ریپرزینٹ کریں, یعنی پاکستان کو, پورے پاکستان کو آپ ریپرزینٹ کریں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر, وہ فارن منسٹر ہوں, وہ کمیونیکیشنز کے منسٹر ہوں. آپ اپنے ملتان کے حلقے کو ایڈریس نہیں کر رہے جیسے کہ عادل کہہ رہے ہیں, آپ ملتان کے اپنے کنسٹیٹیوئنٹ کو نہیں کر رہے.
بالکل. اور یہ دیکھیے اس کا فہد صحیح ہے کہ ابھی تو وڈرال بھی انہیں امریکہ کے اوپر, یعنی کہ یہ خالی افغانستان تو ہمارا نیبر ہے, ادھر کا تو ایک ہے ہی جو بیک لیش آئے گا, امریکہ کے اوپر اس کا کیا جائے گا کہ آپ کا فارن منسٹر جو ہے کچھ بھی کہنے سے جو ہے وہ گریز. بالکل. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے آگے چلیں گے. بریک کے بعد ویلکم بیک. یہ سوال ہم لوگ نہیں کرتے ان سے, شاید ان کو عادت نہیں ہے. ہم ان کو سافٹ بالز کراتے ہیں, ہلکی ہلکی فل ٹاسز کراتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہاں جائیں گے تو وہاں بھی سافٹ بال ہوگی, وہاں مشکل سوال آ جاتا ہے. تو شاید یہ پاکستانی میڈیا اس طریقے سے یہ ٹف انٹرویوز نہیں کرتا ان لوگوں کے ساتھ. پرائم منسٹر کے ساتھ مجھے نہیں یاد کوئی ٹف انٹرویو ہوا, فارن منسٹر کے ساتھ بھی, شاید یہ بھی تو وجہ ہے نا. پھر میرا خیال ہے وہ جو پچھلے 3 سال سے آپ نے ماحول دیکھا ہے اس میں وہ گنے چنے لوگوں کو انٹرویوز دیتے ہیں گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں, خاص کر کے وزیر اعظم یا فارن منسٹر, وہ ہر ایک کے لیے اویلیبل نہیں ہیں جو کہ ان کو ہونا چاہیے ہر جرنلسٹ کے لیے, مگر وہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا بریفنگز بھی جو ہوتی ہیں اس میں سلیکٹو لوگ جاتے ہیں جو کہ سافٹ ہوتے ہیں. پھر یہ نتیجہ ہوتا ہے, پھر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ ون سائیڈڈ اوپینین لکھنے کا جب عادی کر دیتے ہیں اور ون سائیڈڈ اوپینین سننے کا اپنے آپ کو عادی کر لیتے ہیں, پھر آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے. کیونکہ دنیا تو پاکستان نہیں ہے جہاں پہ آپ نے کنٹرولڈ انوائرمنٹ کر دیا ہے, جہاں پہ پارلیمان کو کنٹرول کر لیا ہے, جہاں آپ نے صحافیوں کو کنٹرول کر لیا ہے, جہاں آپ نے معیشت کو کنٹرولڈ اور اس کے ذریعے سے اس طرح کی خبریں اپنی من پسند مثبت رپورٹنگ جو ہے, جب آپ نے اپنے آپ کو اس کا عادی کر لیا ہے تو پھر دنیا اس کے ساتھ تو نہیں چل سکتی ہے. آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے. آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کو رکوا بھی نہیں سکتے, آپ رکوا بھی نہیں سکتے, یہ بھی تو مسئلہ ہے. آپ رکوا بھی نہیں سکتے, آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے. آپ نے اپنا چہرہ پوری دنیا کو دکھا دیا, اور اس وقت پہ دکھایا جبکہ بہت اہم فیصلے اس ریجن کے اندر ہونے والے ہیں. اور اس لیے عادل یہ جو بات ہے, جو بالکل آسما بات کریں کہ ہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں, اب ہمیں نظر آ رہا ہے, ابھی آپ نے کہا کہ جی وہ طالبان کے حوالے سے انہوں نے جو بیان دے دیا, یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اب ان کی پوزیشن سٹرونگ ہے. موسٹ لائکلی یہ ہے کہ انہوں نے قبضہ کر لینا ہے, اور اگر کوئی پاور شیئرنگ ارینجمنٹ تو نظر نہیں آ رہا. اچھا, اس کے کانسیکوینسز ہمارے اوپر بھی ہیں. سب کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر طالبان آ گئے, وہاں پہ ہمارا TTP وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, ISIS بیٹھا ہوا ہے, وہ تمام تر معاملات یہاں پہ آنے. یہاں پہ جب آپ اس طرح کی بات کریں گے, اور یہ نقطہ میں اٹھانا چاہ رہا ہوں, جب آپ اس طرح کی بات کریں گے فارن منسٹر کہ جی اسامہ بن لادن مارٹر ہیں یا نہیں ہیں, اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ رہے, تو یہ وہی پوزیشن ہے نا جو 8 سے 10 سال پہلے تھی, جب ہم آدھا ملک کہتا تھا جی TTP دہشت گرد ہے, آدھا ملک کہتا تھا نہیں ہے, کنفیوژن تھی, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جب APS ہوا تو پھر وہ سارا ہوا. اب ہم واپس اس معاشرے کو کنفیوز کرنے جا رہے ہیں, جبکہ خطرہ ہے کہ افغانستان سے ایک سپل اوور ہو سکتا ہے دہشت گردی کا. یہ کنفیوژن پھر سے پیدا ہو رہا ہے نا معاشرے میں, یہ پیدا بھی ہو رہا ہے اور یہ ڈیلیبریٹلی شاید پیدا کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے فاضل صاحب کہ جب TTP کے خلاف فل فلیج آپریشن ہوا, ضرب اسب سے لے کے 7-8 ڈفرینٹ آپریشنز ہوئے, سوات میں, نارتھ میں, اور ساری جگہ پہ, اس وقت یہ جو گڈ اور بیڈ کی ایک کنفیوژن تھی نا, گڈ طالبان بیڈ طالبان, وہ ایک نیریٹو بڑا سٹرونگ یا نیشنل ایکشن پلان آیا کہ بس یہ اب ختم ہو جانی چاہیے. اب چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوٹینشلی طالبان آلموسٹ ان کو واک اوور ہو جائے گا, 80,000 انہوں نے ریگولر آرمی ان کی ہو گئی ہے. آپ کی زیادہ بات ہم کر نہیں سکتے ٹی وی پہ بیٹھ کے, لیکن یہاں پہ آلریڈی لاشیں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس طرف اگر بات جا رہی ہے تو آبویسلی یہ کہنا کہ جی طالبان کے لیے ایک سافٹ کارنر ریفلیکٹ کرنا, ایک افغانستان کے سب سے بڑے چینل پہ بیٹھ کے آپ پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم چاہتے یہی ہیں, آلدو آپ کا ایک انٹرنیشنل جو ہمارا ایک سٹانس ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے کہ جی ہم طالبان ہم نہیں چاہتے, ہم ایک وہاں پہ ایک کنکلوسیو سی ایک ایسی گورنمنٹ چاہتے ہیں جو کہ ریپرزینٹ کرے افغانستان کے لوگوں کو, وہ سارا. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا. تو اسی لیے ایک دفعہ پھر امریکہ میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن اب بیٹھی ہوئی ہے, جو ہمیں پتا ہے کہ ان کا ہیومن رائٹس پہ اور ان چیزوں پہ کیا سٹانس ہے. تو ہم اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اٹھ کے یہ کہے کہ جی آپ ایک دفعہ پھر سے ان کو فل فلیش. لیکن بالکل میں اس سے پہلے کہ میں محمود کی طرف جاؤں, آسما میں اور آپ ایک جگہ تھے ابھی ریسنٹلی, 1-2 دن پہلے ایک محفل میں, جہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی, اور اس میں یہ تقریباً تمام لوگ متفق تھے کہ یہ خطرہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر یہ وائلنس سپل اوور کیا تو اگر ہماری سوشلی اگر یہ کلیئرٹی نہ ہوئی کہ یہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور ہمارا معاشرہ جو ہے اگر اس میں یہی کنفیوژن رہا کہ یہ ہمارے دوست ہیں یا ہمارے دوست نہیں ہیں, یہ ہمارے حق میں یا ہمارے حق میں نہیں ہے,
تو پھر ہم ریورس کر کے وہیں چلے جائیں گے جہاں سے ہم بڑی مشکل سے نکلے تھے. بالکل یہ خطرہ تو نظر آ رہا ہے ہمیں. بالکل ہے, اور اس کے لیے دیکھیں کلیئرٹی ہونی چاہیے, لیکن اس گورنمنٹ کو کیسے آپ کلیئر کریں گے جس کا ایک پورا پاسٹ رہا ہے. مطلب پاکستان تحریک انصاف کا ایک پاسٹ ہے جس میں کہ وہ دفتر کھولنے کی بات بھی طالبان کے لیے کرتے تھے, جس میں کہ وہ ان کے لیے ایک سافٹ کارنر کے اوپر ان کا الزام بھی ان پہ لگتا تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ان کے لیے تھا, مگر ایک الزام لگتا تھا. تو آپ اس گورنمنٹ میں ایک پوری پالیسی کیسے فارمولیٹ کریں گے اور اس کو کیسے اپنے وزراء اور اپنی کابینہ اور اپنی جو پالیسی میکرز ہیں ان تک آپ لے کے جائیں گے کہ ہم نے کیا پوائنٹ آف ویو اپنانا ہے وائل وی آر ان دا گورنمنٹ. ابھی جب گورنمنٹ میں ہے تو آپ کا سٹانس کیا ہونا چاہیے جو کہ کبھی اپوزیشن ابھی تک تو کلیئر نہیں ہے, ابھی تک اس میں نہیں ہے. جیسے امریکی اڈوں کے حوالے سے پرائم منسٹر نے بڑا کلیئر سٹانس دیا ہے, چلے وہ بڑا زبردست سٹانس ان کا سامنے آ گیا, وہ بہت ہے. لیکن اس کے اوپر حکومت کی پالیسی کیا ہے؟ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی جو بھی پالیسی ہوگی وہ جائے گی ان کے ذریعے سے. بالکل ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ان کی پالیسی یہ نہ ہو, لیکن ان کی پالیسی کیا ہے وہ ان کے ذریعے سے پتہ چلے گی. حکومت کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. بالکل. یعنی میمل دیکھیں نا, اب یہ جو نام بہت سارے جو بڑے دن سے ہماری ڈیبیٹس میں جو ہے وہ گردش نہیں کر رہے تھے, این ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر سے آنے شروع ہو جائے. یعنی کہ تحریک طالبان افغانستان, تحریک طالبان پاکستان, القاعدہ, آئیسس, یعنی یہ وہ تمام گروپس ہیں جو اب ہمارے نیوز سائیکل کا حصہ بننا شروع ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں. لیکن جس طرح آسمہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آج ہم یہ سوال کریں کہ ہماری کیا پوزیشن ہے, تو آپ کے ذہن میں وہ کلیئرٹی ہے جو ہماری ہونی چاہیے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری ریاست, ہماری حکومت اس حوالے سے کلیئر ہے ان گروپس اور ان کے رول کے حوالے سے؟ دیکھیے فاز, جس طرح آسما نے بھی بات کی, عادل نے پہلے بات کی, ایک تو یہ بہت زیادہ کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس اور جو ان کی خیبر پختونخوا میں بھی کیونکہ حکومت ہے اور اس سے پہلے بھی جو ان کی باتیں تھی اس حکومت کے لوگوں کی, تو اس کی وجہ سے واقعی اس چیز کے اندر کلیئرٹی نہیں. اور یہ کلیئرٹی ان کو دینی پڑے گی کیونکہ آئندہ جو چند ماہ آنے والے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر شاہ صاحب کو, کیونکہ اپنی اگر لوکل پالیٹکس اور ڈومیسٹک پالیٹکس کی اتنی فکر تھی اور اس وجہ سے وہ یہ بات نہیں کر سکتے تھے, تو بہتر ہوتا کہ یہ والا انٹرویو موحد یوسف صاحب کو دینے دیتے. شاید ان کی جو ہے وہ ایک بہتر پالیسی بھی بتا سکتے اور ان کو جو ہے ان کے ملتان کے حلقے کی اپنی کی فکر بھی نہ ہوتی. تو یہ جو چیزیں میرے خیال میں اس حکومت کو واضح کرنی پڑے گی. ایک چیز فہد میں کہوں گی, آپ نے آسما سے بات کی کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ سافٹ بالز یا اس طرح کے انٹرویوز کے شاید سب کی غلطی ہے. نہیں, ایسی بات نہیں. آسما نے بھی وہی بات کی, آئیڈینٹیفائی کیا. مجھے بتائیں, آپ کو, عادل کو, آسما کو, آپ میں سے کتنوں کو انٹرویو دیتے ہیں؟ مطلب سارے ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ کے اندر ہے, اور آپ لوگوں کو اگر دیں گے تو آپ لوگ تو سخت سوال بھی پوچھیں گے. اور اگر سخت سوال پوچھ لیا, ایک اسی طرح کی بریفنگ کے اندر نسیم زہرا صاحبہ نے پوچھا تھا, تو اس کے بعد آپ نے ٹویٹر ٹرینڈز دیکھ لیے ہوں گے. تو یہ بھی ہوتا ہے, اگر کوئی سخت انٹرویو کر لے یا سخت بات کر لے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک نیکسٹ نہیں ملتا, اور ٹی وی کے اوپر نیکسٹ بھی نہیں ملتا, اور پھر ٹی وی کے اوپر بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ تو جو ہے ہی ہماری حکومت کے خلاف اور آپ کا تو تعلق. تو یہ بھی بات ہے, یہ ہمارے میڈیا کو میں نہیں کہوں گی, بہت لوگ ہیں جو بڑے اچھے انٹرویوز کر سکتے ہیں, یہ سارے سوال کر سکتے ہیں, بٹ یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ایک یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت وہ پھر عادل کے شو پہ نہیں آئیں گے نا. پھر اگر آپ نے انہوں نے ایک بار مشکل سیگمنٹ کر لیا, پھر وہ نہیں آئیں گے, وہ کہیں گے اچھا جی آپ ایک بار کر لیں, میں پھر 2 مہینے نہیں آؤں گا. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو 8 بجے کے ٹی وی ٹاک شوز جیتنے ہوتے ہیں. یہاں پر کوئی مقابلہ لگا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ساری جو چیزیں نا, مطلب 8 بجے کے ٹی وی ٹاک شوز میں اپنی ساری وہ چیزیں نہیں ہے, 10 بجے کے جو بھی. تو یہ میرے خیال میں اس چیز سے نکلنا چاہیے. اور جو آپ بات کریں, واقعی افغانستان میں اگر جس طرح کے معاملات ابھی لگ رہے ہیں طے نہ پائے, تو ایک اس کا بیکلیش اور جس چیز سے ہم بڑی مشکل سے نکلے, دیکھیں ہمارے 70,000 لوگ شہید ہوئے تھے وار آن ٹیرر, اور اس طرح کی چیزیں اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ سے اس طرح کا کوئی پاکستان کے اندر دوبارہ سے اس چیز کی شروعات ہوتی ہے تو بہت ہی مشکل, ہم اس کنفیوژن کا شکار نہیں ہو سکتے. کنفیوژن میں نہیں ہم رہ سکتے. ہمیں لیٹ می ٹیک اے بریک میبل. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو پھر یہ ذرا بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ایشوز ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہاں پہ بات کریں. یعنی پارلیمنٹ میں ابھی آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا پارلیمنٹ میں, تو اگر ان چیزوں پہ بحث کرنی ہے, اگر اس میں حکومت نے, سیاسی جماعتوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہے اور اس معاشرے کا جو ایک ذہن ہے اس کو کلیئر کرنا ہے, تو یہ کہاں پہ بات کریں جہاں پہ وہ دست و گریباں ہو رہے ہیں, ایک دوسرے پہ جو ہے وہ بجٹ کی کاپیاں مار رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بڑا ایک ایشو ہے, اس پہ ذرا بات کرتے ہیں اس کے بعد.
ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا آسما, اب یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہم نے کر لیں, لیکن یہ بات پارلیمنٹ میں نہیں ہو سکتی. یعنی مجھے تو نہیں لگتا کہ کل کو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے ایک ڈبیٹ کرنی ہے کہ افغانستان کا جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, اور ایک بڑی سوچی سمجھی سنجیدہ قسم کی اس پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہو, یہ آپ کو نظر آتا ہے ایسے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. آپ نے بجٹ پہ کتنی تقریریں سنی ہیں؟ صرف دو یا تین تقریریں جو کہ سنجیدہ تقریریں ہمیں پتہ چلی. پہلے 4 دن تو صرف لڑائی میں چلے گئے, اور اس کے بعد ایسا ماحول بنایا گیا کہ صرف وزیر اعظم کو سنا جائے, کوئی بات نہ کی جائے, کوئی اس کے اوپر پوائنٹس نہ نکالا جائے. لوگوں کو ابھی تک صحیح معنوں میں بجٹ کا نہیں پتہ چلا, کیونکہ 7 سے لے کے 12 بجے تک ہم نے صرف وہ لڑائی اور وہ جھگڑے ہی ڈسکس کیے. تو جو ہمارے جو پرائم ٹائم ہے وہ تو سارا جھگڑے میں نکل گیا. تو ہم نے لوگوں کو کیا بتایا کہ آپ کے اوپر ٹیکس کتنے لگے ہیں, آپ کو کتنا نقصان ہوگا, آپ کو کتنا آئندہ آنے والے دنوں میں بجلی کتنی مہنگی ہوگی, IMF کیا کر رہا ہے, پریشرز کس قسم کے ہیں, کنڈیشنز کیا آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا ایسا دیکھا جائے. تو اسی طرح سے فارن پالیسی پہ بھی وہ شاید ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک اس طرح کی پارلیمنٹ جو ہے وہ وجود میں لائی گئی ہے, جس کا کام صرف اور صرف بیٹھ کے اس طرح کے جھگڑے, چھوٹی چھوٹی فروئی باتوں کے اوپر لڑائیاں اور تقسیم جو ہے, ایک پولرائزڈ قسم کی پارلیمنٹ جو ہے وہ وجود میں لائی جائے. مثلا 4 دن صرف اس بات کے اوپر سٹرگل کیا گیا, رکھا گیا کہ شہباز شریف کی تقریر جو ہے وہ کس طرح سنی جانی ہے اور آگے وزیر اعظم کی تقریر کیسے سنی جانی ہے. اس پہ نہیں دیکھا گیا کہ اس بجٹ کے اندر کیا پرابلمز ہیں. اتنے سالوں سے ہم پارلیمان کور کر رہے ہیں, ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بجٹ کو اتنا نان سیریسلی لیا گیا ہو. لیکن یہ سب میرا تو خیال ہے اس کا ظاہر ایک پورا سوچا سمجھا وہ لگتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو ایسا بنا دیں. یہ دیکھیں نا, اب عادل مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جیسے کہ ایک جیسا نہیں ہوتا ذاتی دشمنیاں ہوتی ہیں, یہ لٹرلی مجھے اس دن ایک بڑے سینئر سیاستدان ملے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نوٹ کریں کہ یہ جتنا دنگا فساد ہو رہا ہے اس میں جو بہت تجربہ کار سیاستدان ہے وہ اتنا انوالو نہیں ہو رہا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ یار کل میں نے انہی لوگوں کے ساتھ سیاست بھی کرنی ہے. یہ کوئی اور لوگ ہیں. تو جو لوگوں کو ایکسپیرینس سیاستدانوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کلچر پاکستان میں سیاست کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے نہیں جا سکتا. اس سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں عادل, آپ دیکھ رہے ہیں کتنے غور سے, اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں 2-2.5 سال میں, یہ جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں کہ اس طرح ہم بنیادی بیسک ایشوز پہ بات نہیں کر سکتے, یہ سسٹم پھر آگے کیسے چلے گا؟ ایک سوال تو بنتا ہے نا. دیکھیں یہ سوال سب سے زیادہ میرا خیال ہے گورنمنٹ سے زیادہ ہمیں اپوزیشن سے پوچھنا چاہیے فاضل صاحب, کیونکہ اگلے 2 سال میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں نا تو اپوزیشن جس طرح سے اس وقت اپوزیشن کر رہی ہے تو اس طرح سے یہ مسائل کا حل نہیں ہے, نہ ملک کیسے آگے جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے ہم تو 3 سالوں سے جتنی تنقید خان صاحب اور اس پورے رجیم پہ کر رہے ہیں, شاید میرے خیال ہے 4-5 جرنلسٹ ہیں جو شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ جی ان میں اصل جو ایشو ہے وہ کیپیسٹی کا ایشو ہے. لیکن وہی کیپیسٹی کا ایشو اب ہمیں اپوزیشن میں بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کو دیکھیں نا, ایک تو فار ایگزامپل اب افغانستان کی ہم بات کریں, کس کے پاس شیڈو فارن منسٹر ہے؟ آپ 3 لوگوں کو, ان کے 3-4 لوگوں کو بلا دیں, ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا افغانستان میں صوبے کتنے ہیں, افغانستان میں اس وقت ایکچولی لاوا کیا پک رہا ہے اور ہمیں کیا آگے جا کے فیس کرنا ہے. ان میں بھی وہاں پہ بھی کیپیسٹی کا ایشو ہے. وہ کہتے ہیں کہ بات کرنے کو تیار بھی نہیں, اگر وہ تیاری کر کے بھی آئیں, یہ ڈیبیٹ کرنے کو تیار کون ہے؟ پارلیمنٹ میں تو بات ہی نہیں ہو سکتی. نہیں, لیکن پارلیمنٹ میں تو افغانستان پہ پہلے بھی بات نہیں ہو سکتی, فیصلے تو کئی اور ہوتے ہیں. اب پچھلے کوئی ہفتے 10 دن پہلے ایک بریفنگ ہوئی, شاید آپ بھی اس کا حصہ تھے, اس میں شاہ محمود صاحب نے جو باتیں کی وہ آپ کو پتا ہوگا, وہاں پہ جو پولیٹیشنز انہوں نے منگوائے تھے ان کے سامنے منہ پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی کیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو یہ ڈیبیٹ تو وہاں جانی چاہیے اور وہاں جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں. دیکھیں افغانستان ایسا اتنا سیریس ایشو بننے جا رہا ہے نا کہ ہمیں اس کو اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کے ساتھ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ خدا نخواستہ میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ جو آگ وہاں پہ لگنے جا رہی ہے نا اس سے ہمارا فاٹا اور کے پی ایکس فاٹا اور بلوچستان وہ اس دفعہ بالکل ہی وہ نہیں رہ سکتے, بچ نہیں رہ سکتے. اور آلریڈی یہاں پہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز تھی ان کی بڑی تیزی سے ری گروپنگ بھی ہو رہی ہے. انہیں پتا ہے کہ آگے جا کے ادھر بھی ہماری گورنمنٹ آنی ہے تو obviously یہیں پہ بھی. لیکن اس میں جو میمل جو جس پوائنٹ کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں نا وہ ہمارا بیسکلی کیپیسٹی کا ایشو مجھے نظر آ رہا ہے. دیکھیں نا اب یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ جس طرح ابھی آسما نے کہا کہ وہاں پہ آپ کس طریقے سے سیریس بات ہو سکتی ہے. اچھا یہ آپ افغانستان کو ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ کر دیں میمل, آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو الیکٹرل ریفارمز بل ہے انتخابی اصلاحات کا,
اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ اہم چیز کوئی ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر آپ اگلے الیکشن ہی ٹھیک نہیں کرا سکتے تو باقی جمہوریت تو پھر دور کی بات ہے. لیکن اس میں بھی سب جانتے ہیں محمل, گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ ضروری ہے, اپوزیشن کو بھی پتا ہے ضروری ہے, لیکن آپس میں جو ان کا ایک جس طریقے سے ایک دشمنی بن گئی ہے, وہ یہ ایشو بھی اس کی بھیڑ چڑھ گیا ہے. تو یعنی یہ سسٹم پھر تقریب مجھے تو لگ رہا ہے جیسے نہیں ہوتا جیم ہو جاتا ہے, مجھے تو جیم ہوتا نظر آ رہا ہے یہ سسٹم. دیکھیے فہد, یہ بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ لیکن اس کی میں جو ایک بنیادی وجہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیے پرائم رسپانسبلٹی پارلیمان کو چلانے کی حکومت وقت کی ہوتی ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ پہلے دن سے یہ اتنی پولرائزیشن ہوگی جب سے یہ حکومت آئی بھی ہے. اپوزیشن تو ہر حکومت کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, وہ نعرے بھی لگاتے ہیں, وہ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے تھے کہ حکومت ہی جا کر منا کر لے کر آتی تھی, ان سے بات کرتے تھے, ان کے سینئر لوگ جاتے تھے. اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی. یہ حکومت آرڈیننسز پہ چلتی ہے. یہ حکومت, آپ نے ابھی الیکٹورل ریفارمز بل کی بات کی, آپ نے دیکھا اس دن 21 بل جس طریقے سے پاس ہوئے, یہ ڈیبیٹ کہاں ہونے لگی ہے. دیکھیے کیوں چلتے ہیں آرڈیننس پہ, خوف کیا ان کو؟ دیکھیے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتی, جب آپ کے وزیر اعظم صاحب شاید ان سے سلام بھی نہیں لینا چاہتے. آپ نے کووڈ کے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ ایک زوم کے اوپر ایک آن لائن میٹنگ تھی, اس کے اندر وزیر اعظم صاحب بولے, اپوزیشن کے لوگ تھے, لیکن انہوں نے اپوزیشن کے اراکین شہباز صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی بات سنے بغیر اٹھ کے اپنی اسپیچ کی اور چلے گئے. تو جب وہ بات ہی نہیں کسی اہم چیزوں پہ کرتے, کووڈ سے بڑی کیا چیز ہو سکتی تھی, ایک پینڈیمک پوری دنیا میں آیا ہوا تھا, لیکن وہ اپوزیشن کے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہتے. یہ جو ٹاکسک ایک چیز بن چکی. اور پھر یہ جو 4 دن آسما نے بات کی, 4 دن شہباز صاحب کی میرے خیال میں غالباً لمبی ترین پاکستان کی ہسٹری میں کوئی اسپیچ ہوگی جو 4 دن تک چلتی رہی, لیکن جو طوفان بدتمیزی وہاں ہوا. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ بلاول بھٹو صاحب نے تو 3 وزراء کی نشاندہی کی تھی. آپ نے وہاں دیکھا ہوگا کوئی میزوں پہ کھڑے ہیں, وزیر سینئر وزیر میزوں پہ کھڑے ہیں, پھر کتابیں بجا رہے ہیں. یہ آپٹکس ہیں. فہد آپ مجھے بتائیں کہ کسی حکومت کے یہ آپٹکس ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہو, کتابیں مار رہے ہیں, اور پھر اپوزیشن بھی آگے سے کر رہی ہے, اور یہ ہم میسج دینا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ یہ ہماری پارلیمنٹ ہے کہ بجٹ اس میں امیج سب کا خراب ہوا ہے, صرف گورنمنٹ کا نہیں ہوا, پورے پارلیمنٹ کا, سارے مجموعی طور پر سیاستدانوں کا بالکل ہوا ہے فہد. اور یہ جو ہے یہ بہت ہی ایک انفارچونیٹ چیز ہے, کیونکہ دیکھیے ہمارے سیاستدانوں کو پہلے ہی بہت کچھ سننا پڑتا ہے. ان کا امیج جو ہے وہ پہلے ہی بڑی مشکل سے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ میڈیا بھی اگر کسی کو اگر کوئی بات کرتا ہے کسی کے خلاف, تو ہم سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں, ہم اور کسی چیز کی بات اس طریقے سے ہو نہیں سکتی کوئی کی. تو سیاستدانوں کا ہی نقصان ہے, اور سیاست کا نقصان ہے, اور پارلیمان کا نقصان ہے, اور جمہوریت کا نقصان ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ جمہوریت کا نقصان ہے. لیکن اور پھر ایک چیز پہ فات مجھے جو ڈر ہے, دیکھیے ہم نے پہلے دیکھا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں یہی ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں سڑکوں کے اوپر. ابھی الیکشنز آنے ہیں, ابھی تو کچھ بائی الیکشنز ہوئے ہیں, یہ آپ نے دیکھا پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ کے اوپر جس طریقے سے حملہ کیا ورکرز نے, پھر آپ نے دیکھا کہ یعنی یہ جو کلچر ہے یہ کلچر اگر یہ 2023 کے الیکشن میں یہ وائلنس کی طرف خدا نہ خواستہ لے کر جائے تو پھر یہ تو نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت ٹاکسک کلچر ہو چکا ہے. آسما دیکھیں, اب یہ بات ایکچولی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ اب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں, جھگڑا ہر طرف نظر آ رہا ہے, فائٹ کلب بنا ہوا ہے, چاہے وہ اسٹوڈیو میں جو ہے وہ مکہ مکی ہو یا وہ پارلیمنٹ میں ہو. لیکن اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے پی ٹی آئی کے ذہن سے سوچیں, ان کی پوری سیاست اس کے اوپر بلٹ ہے. ان کی سیاست یہ ہے کہ یہ چور ہیں, یہ لٹیرے ہیں, اور ان کو ہم نے باہر نکالنا ہے, ان کو تو اسمبلی میں ہونا ہی نہیں چاہیے, ان کو تو جیل میں ہونا چاہیے. اب اگر وہ انہی لوگوں سے آرام سے بات کرنا شروع ہو جائیں, ہنس کے بات کرنا شروع ہو جائیں, ان سے دوستی کر لیں, تو کہتے ہیں گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا. یہ ایشو بھی تو ہے نا پی ٹی آئی کو. پھر آپ یعنی کچھ حد تک شاید آپ کو سمجھ بھی آتی ہے کہ پی ٹی آئی کی مجبوری بن گئی ہے. نہیں دیکھیے, ایک تو یہ پارلیمان کو جو ہاؤس کا بزنس ہوتا ہے وہ تو چلاتی ہی حکومت ہے, اور جھگڑا بھی حکومت کے اس سے ہوا. تو پاکستان کی عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ حکومت کیا چاہتی تھی اور کیا ہوا. اپوزیشن کبھی بھی اتنی پاورفل نہیں ہوئی ہے بائی دا وے. یہ ہم اپوزیشن کو اس معاملے میں بلیم گیم میں نہیں ڈال سکتے کہ وہ اس قابل نہیں تھے اور وہ جھگڑا ٹھیک ہے وہ ہوتی ہے, اپوزیشن ہمیشہ شور مچاتی ہے, لیکن جو انوائرمنٹ حکومتی یا ٹریجری بینچز کے دیکھنے کو ملا
وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ حساب نہیں لیتی, تاریخ حساب لیتی ہے, تاریخ گواہی دیتی ہے, اور یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ بن رہی ہیں کہ جس طرح سے پارلیمان کو بے توقیر کیا ہے. اور یہ بے توقیری کسی اور کی طرف سے نہیں ہوئی ہے, یہ ایک مخصوص حلقے مخصوص سوچ کے لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے. تو یہ ایک تو سوچا سمجھا وہ سارا تھا جس سے کہ پارلیمان کو آپ نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کے فلسفے کی بات ہے, آپ کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ نے 3 سال میں آپ نے کرنا تھا چوروں چکوں کا جو کچھ بھی ہے. جو کیسز ابھی تک ہم نے دیکھے ہیں کورٹس کے اندر یا نیب کے اندر یا باقی چیزوں میں, مجھے تو کیا آپ کو کوئی نظر آتا ہے کہ اس کے اندر کوئی آؤٹ کم نکلا ہو؟ تو دیکھیے یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کی عوام آپ سے پوچھے گی کہ آپ 5 سال کے بعد آپ نے کیا لوگوں کو. لیکن کیمپین میں انہوں نے نعرہ یہی لگانا ہوگا کہ ہم چھوڑیں گے اگلے 5 سال, ہم چھوڑیں گے نہیں اگلے 5 سال. دیکھیں اگر تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا, اگر لوگوں کی واقعی رائے کو دیکھا گیا تو ظاہر ہے کہ عوام تو جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر تو ظاہر ہے آپ جو مرضی کرتے رہے, پھر اسی طرح کا ہوگا جیسے پہلے ہوتا. عادل دیکھیے وہ جو بات ہم کرتے ہیں نا ورکنگ ریلیشن شپ کی, اب بالکل جس طرح آسما کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی نہیں یاد پڑتا, اتنے عرصے سے ہم پارلیمنٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی ذاتی لیول پہ جو ہے نا وہ ان کی آپس میں ایک نفرت تو شاید بڑا لفظ ہو, لیکن میرا خیال ہے یہ شاید برا ہے, غلط بھی نہیں ہے, وہ لیول آ گیا. لیکن فنکشننگ آف دا اسٹیٹ بھی تو ہونی ہے نا. اب دیکھیں مثال کے طور پر نیب چیئرمین کا مدت ختم ہو رہی ہے میرا خیال میں سال کے آخر میں, اس پہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے پرائم منسٹر کی کنسلٹیشن ضروری ہے. اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن کے ممبرز ہیں ان کا ٹائم, انہوں نئے آنے ہیں, اس پہ کنسلٹیشن ہونی ہے. سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ کنسلٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جینوئنلی بیٹھیں, آپس میں کوشش کر کے مشاورت کریں, اور بالکل اگر نہ ہو تو پھر وہ دوسرا آپشن ہے. یہاں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب ایک کمرے میں بیٹھیں, ہاتھ ملائیں, چائے پئیں اور کہیں کہ اچھا جی بتائیں, مشاورت کرتے ہیں. یہ آپ کین یو ایون ویژولائز دس؟ ایک صورت میں ہو سکتا ہے, جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو سارے اتفاق رائے سے سارا سب کچھ ہو گیا, اور ابھی بھی جو آپ نے جان کی شرارت کی یہ نہیں, وہ ہو سکتے ہیں نا, دیکھیں ویژولائز نہیں, ہم نے فزیکلی ہوتے دیکھا ہے. میں سیریس کوسچن پوچھ رہا تھا, انہوں نے لائٹلی لے لیا. جتنے ووٹ آرمی چیف کو ملے وہ کسی پرائم منسٹر کو بھی نہیں ملے. ہاں ایگزیکٹلی. اچھا پھر دوسرا 2 دن پہلے جو پارلیمنٹ میں ہوا کہ رات تک ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے تھے, نہیں جی ہم نے اس اسپیکر کو نہیں چھوڑنا, یہ تو بات ہی آؤٹ آف کوشچن ہے, ہم نے اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں, یہ الفاظ تھے ان کے, عدم اعتماد لانی ہے. اگلی صبح ماحول چینج ہو گیا جی. کیوں ہوا وہ ہم سب کو پتا ہے, کہاں سے کالیں آئیں, کیسے ہوئیں. تو وہ بیٹھ تو سکتے ہیں اس کے لیے, لیکن خان صاحب ایسا کریں گے نہیں, کیونکہ اگلے الیکشن میں جس طرح ہم نے کہا ان کو دکھانے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے, ہم نے اس کو پکڑا, اس کو پکڑا, یہ بھی چور تھا, وہ 2-3 اور لسٹوں میں چور ایڈ کر کے اور وہ جائیں گے. لیکن وہ نیریٹو اس طرح جو اس دفعہ جو نظر آ رہا ہے, اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو وہ بری طرح پٹنے جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں آج آپ نے بجٹ تو پیش کر دی, آپ کا نیریٹو آلدو میڈیا میں اچھا جا رہا ہے کہ جی ٹیکس فری بجٹ ہم نے پیش کیا, لیکن ایکچولی ہوا کیا ہے کہ آپ نے تنخواہ دار طبقے کے میڈیکل الاؤنس پہ, پروویڈنٹ وہ چیزیں نکل کے آ رہی ہیں. ہاں آپ نے مطلب جو بیسکلی جو کیپٹل گین ٹیکس ہے اپنے اسٹاک ایکسچینج میں, وہ 15% سے آپ نے 12.5 کر دیا, جس سے 2 ارب آپ کو کم ٹیکس ملے گا. لیکن آپ نے ایسے لوگوں کو ٹیکس کر دیا ہے جس طرح تنخواہ دار طبقہ ہے, اس سے 1 ارب روپے آپ کو ملے گا صرف. اگر میں میڈیکل کی بات کروں تو یہاں پہ پریورٹیز آپ کی کیا, پاکستانی عوام ان پریورٹیز کو نہیں چیک کر رہے. لیکن محمل دیکھیں لاجر ایشو محمل یہ ہے کہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے نا, ایک نظام بن گیا. پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک ریالٹی ہے محمل, اور جو اگلا الیکشن ہونا ہے اس میں ان تینوں جماعتوں نے, یعنی کہ یہی جو ہے وہ ایک اچھا سیٹیں لے کر واپس آئیں گی. یہ جو ریلیشن شپ بن گیا ہے, لیٹس ازیوم, مطلب میں آپ ایک سیکنڈ کے لیے ازیوم کریں محمل کے نیکسٹ الیکشن 23 کے بعد پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے. اگر پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے تو ان میں سے کوئی ایک جماعت گورنمنٹ میں ہوگی, آپ کے خیال میں حالات بہتر ہو جائیں گے, شاید ورس ہو جائیں. یہ سسٹینیبل کیسے ہے پھر یہ نظام, جہاں پہ آپ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے, آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے, ہاتھ نہیں ملا سکتے. یہ نظام 2028 تک کیسے چل سکتا ہے؟ یعنی میں تو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ انسسٹینیبل ہے. یہ ویسے تو فہد یہ 23 کو بات چلے 5 سال آگے, 10 سال آگے, یہاں تو 23 کا نہیں پتا, آپ کہہ رہے ہیں 28 تک کی بات کر رہے ہیں. نہیں ویسے تو فہد دیکھیے, مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت تو ابھی بھی اپوزیشن موڈ سے باہر ہی نہیں نکلی.
یہ حکومت تو حکومتی موڈ میں آئی نہیں. جیسے آسما نے کہا کہ دیکھیے اپوزیشن تو ہمیشہ شور کرتی ہے, حکومتی بینچز نہیں اس چیز کو سارا کچھ کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اس بجٹ کے اندر تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ حکومتی بینچز وہ بھی اپوزیشن سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے جو ساری چیزیں تھے. اور ایک چیز بات اور بھی ہے اس کے اندر آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے, کہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت نے اپنا تھوڑا سا اس پہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی بھی ماری ہے. وہ اس طرح کہ ایک میڈیا کے اوپر جس طرح ابھی عادل نے بھی بات کی, ایک نیریٹو چل رہا تھا جی بڑا اچھا بجٹ ہے, گروتھ کا بجٹ ہے, پازیٹیو ایک کوریج کے اتنے مشکل حالات میں بھی جی بہت اچھا. وہ باقی چیزیں تو بے شک بات میں آ رہی تھی, لیکن میڈیا کا نیریٹو بنا دیا گیا تھا اور کافی ان کو واہ واہ ہو رہی تھی. یہ جو 4 دن ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر, اس کے بعد کسی نے, جس طرح آسما نے شروع میں کہا نا, بجٹ نہیں اس کے بعد ٹی وی پہ ڈسکس ہوا. پرائم ٹائم پہ یہ ڈسکس ہوتا رہا کس نے کس کو کتاب ماری, کس نے کس کے اوپر سینیٹائزر کی بوتلیں پھینکی, سینیٹائزر کی بوتلوں پہ بین لگ گیا, کتابوں پہ بین لگ گیا, مطلب یہ باتیں ہوئی ہیں. یہ نہیں ہوا کہ بجٹ کے اوپر کیا. اچھا اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ سسٹینیبل ہے, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے 1990 کی بھی دہائی دیکھی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اندر ان کی بھی جس طرح کی ایک کہہ لیں کہ ان کی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں تھی. ایک حکومت آتی تھی دوسری جاتی تھی, ایک آتی تھی دوسری جاتی تھی. لیکن اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے سائن کیا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. پی ڈی ایم بھی بنی. چلے پی ڈی ایم کے اختلافات ہو گئے, ابھی بھی تھوڑے سے مسائل چل رہے ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان, لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو ہے کہ جب کام کرنا ہوتا ہے, ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے, تو یہ بیٹھ بھی جاتے ہیں. تو آئی تھنک کہ ایونچولی پی ٹی آئی کو یہ سیکھنا پڑے گا. اگر پی ٹی آئی بھی شاید وہ 1990 کی ہمیں دہائی یاد آ رہی ہے کہ اس قسم کی سیاست کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں ایونچولی ان کو سیکھنا پڑے گا. اور کیونکہ ان کو بھی یہ ریئلائز ہوگا یعنی ہمیں تھوڑا اور صبر کرنا چاہیے. یہ تھوڑا سا صبر کر لے جائیں, اتنا کیا. ہاں آسمان اور لائٹر نوٹ وہ کہتے ہیں, پی ایم ایل این والے خود کہتے ہیں کہ ہم تو جب اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ میں ہی ہیں, ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگلا وزیر کون بنے گا ہمارا, اور جو پی ٹی آئی والے گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی کنٹینر پر ہی ہوتے ہیں. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی زیادہ سکسیسفل ابھی تک پالیسی رہی ہے اس حوالے سے. ہاں ہاں صحیح ہے. اور پی ایم ایل این اسی لیے ابھی تک جو ہے وہ بھی غیر واضح ہے بہت ساری چیزوں میں, ذہنی طور پر وہ بھی منسٹر ہیں. تو اب بیسڈ آن دس, آخری مجھے بالکل پروگرام ختم ہو رہا ہے, اگلے 1.5-2 سال الیکشن آ رہے ہیں, تو اگر ہم آج کے دن یہ رو رہے ہیں کہ حالات کتنے برے ہیں, تو اگلے 1.5-2 سال میں یا اگلے 1 سال میں تو حالات اور زیادہ ٹیمپریچر بڑھے گا, اور زیادہ گالم گلوچ ہوگی, اور زیادہ بیان بازی ہوگی, تو درجہ حرارت تو بڑھنے جا رہا ہے. بالکل بڑھنے جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں یا جو با اختیار لوگ ہیں, مقتدر حلقے ہیں, ان کو ضرور اس کو سوچنا ہے کہ ایک طرف آپ کے یہ بیرونی محاذ ہے جو کہ پاکستان کے اندر ظاہر ہے اس کا ایک اثر ہوگا, پاکستان کی لوکل پولیٹکس پہ بھی اس کا اثر ہوگا, اور دوسرا آپ کا اندرونی محاذ ہے جس کے اندر ہر بات کے اوپر تقسیم موجود ہے. بالکل کسی ایک چیز کے اوپر بھی کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ خراب ترین معیشت ہے, وہ آپ کی سیاست ہے, وہ آپ کی ریفارمز ہیں, وہ آپ کی اپوائنٹمنٹس ہیں, وہ آپ کے اگلے آنے والے دنوں میں کچھ اور اہم اپوائنٹمنٹس ہیں, جو ساری چیزیں ہیں اس پہ کیسے آپ مل بیٹھ کے بات کریں گے اور کریں گے. یہ اب ان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ نیوٹرل گیم جو ہے وہ کیسے ہو. وقت میں وہ ختم ہو گیا. میں تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. معاملہ نہ وہی ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ اس کو یہ انسسٹینیبل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بہت زیادہ اہم ترین ڈیولپمنٹس آگے آ رہی ہیں. اگر ہم نے جمہوریت کو اسی طریقے سے آن ٹریک رکھنا ہے تو یہ کمپلیٹ بریک ڈاؤن آف جو ریلیشن شپ ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان, یہ نہ صرف یہ کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے, بلکہ یہ ہمارا جو پورا نظام ہے اس کے لیے جو ہے یہ بالکل جو ہے اس کو اتنا کمزور کر دے گا کہ اس کو سسٹین کرنا مشکل ہو جائے گا. بالکل آسما ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ ذرا ہم سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس طریقے سے جا رہے ہیں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.